سورہ یاسین کی شعراء آفاق کا تلاوت کرنے لگا ہوں۔ آپ میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا یقیناً کہ جو بارہا اس آیت کو سن نہ چکا ہو، خطابات کی صورت میں، تلاوت کی صورت میں۔ لیکن یقین مانیے کہ اتنی ظاہر اور بین آیت کے بھی حقیقی مفاہیم سے واقف لوگ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں۔ میں آیت پڑھوں گا اور آپ سارے آگے خود پڑھیں گے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے کل شے بھر دی امام مبین میں۔ امامت حضرت ابراہیم سے شروع ہوئی اور قائم زمانہ پہ ختم ہوئی۔ یقین رکھیے سوائے علی کے اللہ نے کسی کو امام مبین نہیں کہا۔ پچھلے محلے والوں، امام تو کہا، امام مبین نہیں۔ اور میں نبی شاہ یہی جملہ بولنے لگا ہوں اور یہیں سے میں نے پیمانہ بھی ناپنا ہے اور آپ کو دعوت ادراک بھی دینی ہے۔ مبین کہتے ہیں اس شے کو جو یوں سامنے ہو۔ ادھر والوں نہیں سمجھ آئی میری بات؟ سمجھ میں آئی؟ اس وقت دن ہے یا رات ہے؟ لیکن یہ جو میلا میلا لگ رہا ہے اسے یوم مبین نہیں کہہ سکتے۔ جب بادل ہٹ جائیں، گرد کا ذرہ بھی سورج کے سامنے نہ ہو، وہ یوم مبین ہوگا۔ جی میرا خیال ہے اب اس سے آسان میں شاید کر کے نہ سمجھا سکوں۔ ظاہر باہر بین سامنے نظر آنے والی حقیقت کو کہتے ہیں مبین، اور اللہ کہتا ہے علی امام مبین ہے۔ اب دوسرا لفظ باول خان ذیشان شاہ بولنے لگا ہوں، اور اس یقین کے ساتھ سلطان کے خدا کرے گا ہر شخص خریدار ہوگا۔ امام وہ ہوگا جس کے بارے میں بتانا پڑے یا وہ کہے میں امام ہوں۔ مبین وہ ہوتا ہے جسے بڑھتی ہوئی سرحد سے کسی کو واپس لانا پڑے۔ جی اور یہاں تو ابھی پاگل ہو رہا ہے، آگے کیا کرے گا؟ مر جائے گا۔ ہاں واپس لانا پڑے وہ مبین، اور یہاں ہے کل شے۔ تو اب یہ ہر شے، کل شے، اور یہ ذہن میں رہے اللہ نے کہا ہے کل شے، وزن پر نہیں بول رہا، مخلوق کا کوئی فرد نہیں، کوئی حجت بھی نہیں۔
اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کل شے کو امام مبین میں. اب یہ کل شے کی جو بینت ہے یا اس میں ہے جو دکھائی نہیں دیتا؟ اور سامرا یہ دین میں رکھ لو، خدا اس لیے غائب ہے، اس کی غیبت کی وجہ شدت ظہور ہے. یعنی وہ اتنا ظاہر ہوا، اتنا ظاہر ہوا، اتنا ظاہر ہوا کہ غائب ہو گیا. اب دیکھیں وہ مبین تھا، اس نے پھر اپنے ہم نام کو مبین کہا. اسی لیے سلطان اس کا نام اس نے علی رکھا کہ ہم جیسے بے علم سمجھیں کہ میرا ہم نام ہم صفت ہونے کی وجہ سے ہے. ہاں، میں بھی قرب کی آخری منزل پر، یہ بھی قرب کی آخری منزل پر. اب یہ دونوں اتنے قریب ہیں جیسے میری آنکھ میں ذرہ یا تنکا نظر نہیں آ رہا، محسوس ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر آنکھ میں ذرہ ہے یا تنکا ہے وہ دکھائی نہیں دے گا لیکن محسوس ہوگا کہ ہے. اور محسوس اس کو ہوتا ہے جس کا شعور کام کرتا ہو. یہی تو وجہ ہے کہ علی شعور والے کی سمجھ میں آتا ہے، بے شعور کو پتہ. اچھا اب ایسا ہے، فرحان نبی صاحب کوئی چیز آنکھ میں چلی گئی اچانک، پتہ نہیں چلا کیا ہے. یہ تو بندہ کہہ سکتا ہے کچھ ہے. کیا ہے؟ جب تک سامنے نہ آئے آنکھ سے نکل کر. سر اٹھاؤ، نیچے نہیں دیکھنا، میں اوپر ہوں. کعبہ دل میں علی ہے اور سر نے اڑا کے بات سن رہے ہو. جب آنکھ کی پتلی سے وہ چیز الگ ہو کے سامنے آئے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے. جب تک آنکھ میں ہے بس شعور اسے پرکھے گا، حقیقت کا پتہ نہیں چلے گا. یہی ذات ہے علی کی. جب تک شعور کام کر رہا ہے پتہ نہیں ہے علی کیا ہے. آنکھ کا پردہ کب ہٹے گا؟ قرآن پڑھ، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن آنکھ کے پردے ہٹ جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے نا میری بات ہے؟ تو یعنی قیامت سے پہلے پتہ چل ہی نہیں سکتا کہ علی کیا ہے. ہاں بس علی اس کے پاس بھی ہے، اس کے پاس بھی ہے، اس کے پاس بھی ہے، آخری کے پاس بھی ہے. پیچھے چلے جاؤ، آدم کے پاس بھی تھا، آگے چلے جاؤ. وہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے، صرف عالم بشریت میں نہیں، عالم خلق میں، جہاں جہاں مخلوق ہے. وہاں والی. اب چونکہ اس کی بینت کا ثبوت تھا علی، جیسے وہ ذات مبین تھی اپنی ذات میں، اس نے علی کو مبین بنایا اس کی صفات میں. اب چونکہ اس پر دلیل تھا تو
اسی جیسا لگتا ہے. میں کہہ گیا ہوں تیرے سر سے بات پچھلے محلے والوں گزر گئی ہے. اب دیکھیں, دیکھنے والا ڈاکٹر ذوالفقار اسے دیکھ کر اس کو بھی وہ سمجھنے لگتا ہے اور علی بندے کو اس سرحد سے واپس لاتا ہے. نہیں میں دیکھو اس وقت کیا ہو رہا ہے, میں کیا کر رہا ہوں, مجلس پڑھ رہا ہوں نا, اور اس مجلس میں پتہ نہیں میں کتنی دلیلیں دوں گا. ایک دلیل یہ دی, دلیل موضوع سے ربط رکھتی ہے, مضمون نہیں ہے. بس علی اللہ کے وجود پر دلیل ہے, اس سے ربط رکھتا ہے, اللہ نہیں. بڑی بات, ہاں ذات واجب کی قسم, زمانہ, میں تیری میری بات نہیں کر رہا, زمانہ, کائنات عالم علی کے ظاہر میں پھٹک پھٹک کے گمراہ ہو رہا ہے. نہیں, مشہور عالم فرمان ہے سلطان شہنشاہ کا, ظاہری امامت و باطنی غیب منیع لا یدرک. فرمایا میرا ظاہر امامت ہے, میرا ظاہر امامت ہے, وَبَاطِنِ غَيْبٌ مَنِيعٌ لَا يُدْرَكَ, اور میرا باطن وہ غیب ہے جس کا ادراک نہیں ہو سکتا. نہیں میں سمجھاؤں, میرا ظاہر آپ جیسا ہے. دو ہاتھ نہیں میرے, چار تو نہیں, دو ٹانگیں ہیں, 6 تو نہیں, 2 آنکھیں, 8 تو نہیں. پھر آپ نیچے کیوں بیٹھے ہو, میں منبر پہ کیوں ہوں؟ چونکہ میرے باطن میں آپ سے کچھ زیادہ ہے. میرا ظاہر آپ جیسا ہے. علی کہتا ہے میرا ظاہر امامت ہے. یہاں نبی شاہ, یہاں شہنشاہ اعظم نے بشریت تو کیا اپنے ظاہر کو پوری مخلوق سے الگ کر لیا. جی جو جیسا ہے, جبریل ہے, اس کا ظاہر ملکوتی ہے, کسی کا ظاہر جبروتی ہے, کسی کا ناسوتی ہے, کسی کا نفسی, کسی کا روحانی, کسی کا عقل. علی فرماتے میرا ظاہر امامت ہے. انصاف ہاتھ کھول کے بیٹھ. اچھا ہاں, کیونکہ اس طرح ہاتھ کر کے بیٹھے گا تو سمجھ نہیں آئے گی. ہاں میری آنکھوں میں آنکھ رکھنا. اب بظاہر علی کا ظاہر کیا ہے, اور یہیں سے فیصلہ کرتے رہنا کہ اس مشہور عالم آیت کو تو مانا نہیں سمجھا تو پھر حقیقت کو تو پتہ نہیں کون. بظاہر علی کے ہاتھ ہیں, چہرہ, بدن, قدم ہے نا. فرماتے یہ ہے, یعنی بظاہر علی کا ظاہر, اور شہنشاہ فرما رہا ہے یہ امامت ہے. علی کا بشرا امامت, ہیکل امامت, پیکر امامت, سر امامت, آنکھیں امامت, چہرہ امامت, ہاتھ امامت,
انگلی امامت، ناخن امامت. سمجھ آ رہی ہے بچھنے مالنے والوں؟ جو ناخن اتار کے پھینک دیتا ہے یہ امامت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں بس یہ فرق ہے. امامت جس سے شروع ہوئی ہے ذیشان شاہ، وہ اللہ سے پوچھے نا ارنی کیف تحیی الموتی، مجھے دکھا تو مردے کیسا زندہ کرتا ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، 4 پرندے پکڑ، انہیں اپنا عادی کر کے تیری طرف آئیں، پھر ذبح کر دے. 4 کا گوشت ملا کے قیمہ کر دے، 4 کی چونچیں پکڑ کے ہاتھ میں رکھ لے. ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، مختلف پہاڑوں پہ گوشت کے حصے رکھ کے چونچ ہاتھ میں لے، بلا، تیری طرف آئیں گے. یعنی کروائے. حالانکہ اس نے اللہ سے کہا تو کیسے زندہ کرتا ہے مردہ، تو اللہ کوئی مردہ کھڑا کر کے دکھاتا نا. جاگتے رہنا. نہیں اس کے برعکس حضرت عزیر، سورہ بقرہ پڑھو. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، ایک بستی کے قریب سے گزرے، وہ چھتوں کے بل الٹی پڑی تھی، تباہ ہوئی پڑی تھی، پھیڑ ہوئی پڑی تھی. نا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، ان کو اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ نے 100 سال عزیر کو مار دیا. ثم بعث، پھر زندہ کیا. قال کم لبثت، کتنی دیر سوئے؟ قال لبثت یوما و بعض یوم، کچھ دن کا حصہ. قال بل لبثت 100 عام، 100 سال مرے رہے ہو. اب سمجھنا نبوت اور امامت میں فرق کیا ہے. نبی نے سوال کیا یہ کیسے زندہ کرے گا اللہ؟ اللہ نے نبی کو مارا، اسے زندہ کر کے دکھایا. جب امام نے پوچھا کیسے زندہ کرے گا، اللہ نے کہا تو خود پہلے مار. فرق سلطان نبوت اور امامت میں. نبی کو خود مارا، امام سے کہا تو مار، چونچ ہاتھ میں پکڑ کے بلا. یہ امام تھا. موت بھی قبضے میں، حیات بھی قبضے میں، لیکن اللہ نے جس طرح کہا اس طرح پریکٹیکل کیا. پھر موت و حیات پہ قبضہ ظاہر ہوا. علی امام نہیں، امام مبین ہے. ابراہیم کا باطن امام تھا تو اس عمل سے گزرا. علی کا ظاہر امام ہے، اشارہ کرتا ہے، سورج لوٹ آتا ہے. اللہ اکبر. ٹھوکر مارے مردہ اٹھ جاتا ہے. اچھا ڈرو سورہ صاد پڑھنا. سلیمان بن داؤد کون تھے؟ نبی تھے نا. صرف نبی نہیں، رسول بھی تھے، رسول زادے بھی تھے، دین و دنیا کے بادشاہ تھے. گھوڑے پیش ہوئے، دیکھتے دیکھتے لفظ یہ ہے قرآن کے حتی توارت بالحجاب، سورج ڈوب گیا. مرضی ہے تمہاری، نبی پہ نماز قضا ہونے کا فتویٰ لگاؤ، تمہاری مرضی. قرآن کہہ رہا ہے سورج
ڈوب گیا. فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، کہ میں نے جو اپنے رب کے ذکر میں تاخیر کی کسی خیر کی محبت میں گم رہا. میں بات کھولوں گا نہیں، اشارہ دوں گا، چونکہ گھوڑے پیش ہو رہے تھے، پتہ نہیں کس کے گھوڑے کے تصور میں گم رہا. بہرحال سورج ڈوب گیا. قرآن کہتا ہے کہ سلیمان نے کہا ردوہ علیہ، اے فرشتوں سورج پلٹا دو. اے فرشتوں سورج پلٹا دو. نبی ہے، رسول ہے، حجت ہے، معصوم ہے، فرشتوں سے کہتا ہے پلٹاؤ. علی نے یہ نہیں کہا ہے فرشتوں پلٹاؤ. حدیثیں بڑی پڑی، ابھی اتنا تو وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک چیز کی تشریح اور شرح کا تعاقب کروں. 70,000 فرشتے بابل خان الطاف موکل ہیں جو سورج کی نوری تنابیں کھینچتے ہیں. سلیمان بن داؤد نے کیوں کہا کہ 70,000 فرشتے ہیں، 70,000 کی طاقت میری طاقت سے زیادہ ہے، کہا لوٹاؤ. اور ایک فرشتے کی یہ طاقت ہے کہ 600 ضرب 600 میل لمبا 600 میل چوڑا خطہ لوط جبریل نے اپنے پر کی ایک نوک پر ساری رات اٹھائے کھڑا رہا. خطہ زمین، پہاڑ بھی اس پر، دریا بھی اس پر، مکانات بھی اس پر، حیوانات بھی اس پر، انسان بھی اس پر، درخت حجر شجر مدر سب کچھ اس پر. پوچھا گیا کتنا زور لگا؟ کہا جیسے خالی ہاتھ اٹھایا ہوا. یہ ہے ایک فرشتے کی طاقت، اور یہاں ہے 70,000. تو کہتے ہیں ردوہ علیہ، لوٹا دو. علی نے اشارہ کیا، 70,000 فرشتے دیوار عصر پہ پیشانی ٹکرانے پہ مجبور ہو گئے. بلا تشبیہ یوں کیا نا. اب کہہ سکتے ہو علی کی انگلی امامت ہے، کہہ سکتے ہو علی کا ناخن امامت ہے، کہہ سکتے ہو علی کا اشارہ امامت.